السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج کے ہمارے اس ویڈیو میں نہم جماعت کا مضمون تاریخ اور سیاسیات کا سبق نمبر 8 صنعت اور تجارت صنعت اور تجارت کے بارے میں آج ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اس سبق میں ہم آزادی کے بعد کے دور کی صنعت اور تجارت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ملک کی ترقی کے لیے دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ صنعتوں کی ترقی کو فروغ دینا بھی ضروری تھا، جس کے لیے ملک میں کئی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا قیام کیا گیا۔ 1948 میں صنعتی شعبوں کو طویل مدتی قرض فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ 1954 میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا، جس کے لیے صنعتوں کی ترقی کو فروغ دیا گیا۔ آئیے بھارت کی کچھ اہم صنعتوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بھارت کی صنعتوں میں کپڑے کی صنعت، ریشم کی صنعت، دھاگے، دستکاری، موٹر سازی، سیمنٹ، چمڑے، نمک سازی، سائیکل سازی، کھاد، زراعت، سیاحت وغیرہ صنعتیں شامل ہیں، جن سے زراعتی صنعت ملک کے 70% آبادی جڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے کپڑے کی صنعت۔ کپڑے کی صنعت ملک میں کپڑوں کی صنعت کا تناسب 14% رہا ہے۔ اس صنعت میں دستی اور کرگھوں کی صنعت شامل ہے، جو محنت طلب صنعت ہے۔ اس صنعت کی آمد و رفت کے 1963 میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کمیشن کپڑے کی پیداوار کے لیے بنائی گئی، جو بنکروں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ اس کے بعد ریشم کی صنعت۔ وزارت ٹیکسٹائل کے تحت بنگلورو کے بائیوٹیک ریسرچ لیبارٹری میں ریشم کے کپڑوں کے اقسام اور شہتوت کے درختوں پر تحقیق کی جاتی ہے۔ یہ صنعت کرناٹک، آندھرا پردیش، مغربی بنگال، جموں کشمیر وغیرہ میں قائم ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پٹسن کی صنعت۔ پٹسن کی صنعت یعنی دھاگے کی صنعت۔ بھارت میں بڑے پیمانے پر دھاگا برآمد کیا جاتا ہے۔ دھاگے سے کپڑا، پٹسن، رسی، بورے وغیرہ بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سائیکل سازی کی صنعت۔ سائیکل سازی کی صنعت میں بھارت سب سے آگے ہے۔ لدھیانہ شہر میں سائیکل سازی کا اہم مرکز ہے، جو نائجیریا، برازیل جیسے بڑے شہروں میں سائیکل برآمد کی جاتی ہے۔ برآمد یعنی دوسرے ملکوں میں چیزیں، اشیاء وغیرہ بھیجنا، وہ برآمد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کھاد اور دیہی صنعت۔ کھاد اور دیہی صنعت کو فروغ دینے کے لیے کھادی اینڈ ویلز انڈسٹری کمیشن قائم کی گئی، جس کا اہم مقصد علاقوں کو خود کفیل بنانا۔ اس کے بعد زراعت کی صنعت۔ زراعت بھارت کا 70% حصہ زراعت پر منحصر ہے۔ بھارت میں روایتی اور جدید دونوں طریقوں سے زراعت کی جاتی ہے۔ بیلوں کی مدد سے زراعت کا کام اور مشینوں کے ذریعے ہل چلانے سے لے کر بیج بونے اور فصل کاٹنے تک صنعتوں سے کیا جاتا ہے۔ ان دونوں زراعت جدید طریقوں سے خوب پھل پھول رہا ہے، جس میں پھل، سبزیاں اگائی جا رہی ہے۔ زراعت کو فروغ دینے کے لیے کسانوں کے لیے بینکوں میں قرض فراہم کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یونیورسٹیوں میں کسانوں کے لیے مٹی کی شناخت، ماہی گیری، مویشی پالنا، دودھ وغیرہ کی تجارت کی تربیت دی جاتی ہے، جس سے دیگر علاقوں کو خود کفیل بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد موٹر سازی کی صنعت۔ موٹر سازی کی صنعت بھارت دنیا کا ایک اہم ملک ہے۔ بھارت کی تیار کی گئی گاڑیاں تقریباً 40 ممالک میں برآمد کی جاتی ہے۔ موٹر سازی صنعت سے اس شعبے کو سن رائز شعبہ یعنی سن رائز زون بھی کہا جاتا ہے۔ بھارتی حکومت کے منصوبے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے بھارتی حکومت کے منصوبے۔ چوتھے 5 سالہ منصوبے میں کاغذ سازی، دوا سازی، موٹر ٹریکٹر سازی کی صنعت، چمڑے سے بننے والی اشیاء، کپڑے سے بننے والی صنعت اور غذائی اجناس سے منسلک چھوٹی چھوٹی صنعتیں، تیل، رنگ، شکر جیسی صنعتوں پر توجہ مرکوز کی گئی، اور
1970 کے صنعتی پروانہ پالیسی کے مطابق 5 کروڑ سے زیادہ روپیوں کی لاگت والے کارخانوں کو صنعتوں میں شامل کرنا طے پایا۔ سرکاری شعبوں کے لیے مختص نہ کی گئی صنعتوں میں بڑی صنعتیں اور اداروں غیر ملکی کمپنیوں کو سرکار کی آزادی دی گئی، اور اس پالیسی کے تحت 1972 تک 3,18,000 چھوٹی بڑی تمام صنعتوں کو سرکاری دفاتر میں اندراج کیا گیا۔ اب آتے ہیں بھارتی تجارتی آمد، درآمد و برآمد۔ 1951 میں 5 سالہ منصوبہ بندی کے آغاز کے بعد صنعتی اشیاء اور دیگر تمام خام مال برآمد میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا۔ بھارت میں مشینوں کے پرزے، لوہا، معدنی تیل، کھاد، دوائیں وغیرہ درآمد کیا جاتی تھی، درآمد یعنی دوسرے ملکوں سے منگائی جاتی تھی اندرون ممالک میں۔ آزادی کے بعد بھارت غیر ملکی زر مبادلہ حاصل کرنے کے مدد سے برآمدات کو فروغ دیا۔ بھارت کے ذریعے برآمدات کی جانے والی اشیاء میں چائے، کافی، گرم مسالے، سوتی کپڑے، چمڑا، جوتے، موتی، قیمتی جواہرات وغیرہ شامل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا اگلا پوائنٹ، اندرون ممالک تجارت یا اندرون ملک کا تجارت۔ اندرون ملک تجارت ریل کے راستوں، آبی راستوں، ہوائی راستوں، بری راستوں کی جاتی ہے۔ ممبئی، کولکتہ، کوچی، چنئی ملک کی اہم بندرگاہیں ہیں۔ اندرون ممالک تجارت میں کوئلہ، کپاس، سوتی کپڑے، چاول، گیہوں، پٹسن، لوہا، فولاد، نمک، شکر وغیرہ اشیاء کا شمار ہوتا ہے۔ ملک کی ترقی سے انسان کے رہن سہن اور زندگی کے معیار کو بلند کیا جاتا ہے اور روزگار کو فراہم کرنے کا موقع میسر ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر ملک کی ترقی کو مدد ملتی ہے۔ تو یہ رہا ہمارا آج کا ویڈیو۔ کیسا